بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری فوڈیز فیملی، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں کالے مسور یا ثابت مسور کی دال، جو ہم پنجابیوں کی بہت ہی فیوریٹ ہے۔ اس کو تیار کرنے کا اتنا زبردست سا طریقہ اور آسان سا طریقہ لائی ہوں جس سے آپ اس دال کے اصلی فلیور کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ دال بہت زیادہ مسالوں کے ساتھ تیار کی جائے تو اپنا اصلی فلیور کھو دیتی ہے۔ میں نے اس میں چند بیسک انگریڈینٹس اس کو تیار کیا ہے اور دیکھیں گے آپ یہ کتنی مزیدار دال تیار ہوگی۔ سب سے پہلے تو اس دال کو اچھی طرح صاف کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں امپیورٹیز کافی ہوتی ہیں۔ لال جو مسور کی دال ہے اس کے دانے، وائٹ کلر کے دانے اور باریک کالے رنگ کے دانے اس میں اکثر پائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے اگر وہ کھاتے منہ میں آ جائیں تو آپ کی دال کا سارا مزہ غارت ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے اور پھر 3 سے 4 مرتبہ کھلے پانی سے اس کو بہت اچھی طرح سے دھونا ہے۔ میں اس کو بھگو نہیں رہی ہوں، بلکہ ڈائریکٹ میں نے اس کو پریشر کوکر میں پکانا ہے، تو مجھے اس کو بھگونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی یہ بہت اچھی تیار ہوگی۔ اس کو خوب اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد اور اچھی طرح سے دھونے کے بعد میں اس کو ایڈ کرنے لگی ہوں پریشر کوکر کے اندر، اور پریشر کوکر میں ڈالوں گی کھلا پانی، 4 گلاس پانی، 1 لیٹر پانی، کیونکہ مجھے پورے 20 منٹ تک اس کو پریشر کوک کرنا ہے تاکہ بہترین طریقے سے یہ دال جو ہے وہ گل جائے اور اس کے جو دانے ہیں اس میں کوئی سختی نہ رہے۔ یہ دیکھیے میں نے 4 گلاس اس میں ایڈ کر دیا پانی۔ اب صرف چند 2-3 چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان کے ساتھ ہم اس کو کریں گے پریشر کوک۔ پاؤڈر مسالوں میں تو صرف آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے 1 ٹی اسپون نمک اور 1 ٹی اسپون سرخ مرچ کا پاؤڈر۔ ہلدی اور پسا ہوا دھنیا اس میں بالکل شامل نہیں ہوتا، اس سے اس دال کا رنگ جو ہے خراب ہو جاتا ہے۔ ثابت لہسن کے 5 جوے، اس میں اپنے لہسن کا پیسٹ نہیں ڈالنا بلکہ اپنے ثابت لہسن ہی ڈالنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنا زبردست فلیور آئے گا۔ 2 بڑی الائچی اور 1 تیز پتہ میں نے خوشبو کے لیے ایڈ کیا ہے، اور ساتھ ہی میں 1 ٹیبل سپون اس میں ڈال رہی ہوں کوکنگ آئل، کیونکہ جب بھی دالیں بوائل ہوتی ہیں اس میں پریشر کوکر میں تو اس کا جو نوب ہے اس میں سے جھاگ باہر آنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ اس میں 1 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیں گے تو بالکل بھی جھاگ باہر نہیں آئیں گے۔ 20 منٹ کی پریشر کوکنگ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس کنڈیشن میں ہماری یہ دال آ چکی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے جناب، دال لہسن پوری طرح سے گل چکے ہوئے ہیں، پانی آلموسٹ خشک ہونے والا ہے۔ یہ جو ثابت لہسن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ملائی کی طرح گلا ہوا ہے، تھوڑے سا آپ چمچ کے ساتھ اس کو پریشر دیں گے تو یہ بالکل گھل جائے گا اس کے اندر۔ اور یہ جو کھڑے مسالے ہیں یہ سارے ہم علیحدہ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں دال کا دانہ بھی کتنا بالکل گل چکا ہوا ہے۔ یہ جو بڑی الائچی اور تیز پات ہم نے خوشبو کے لیے ایڈ کیے تھے ان کو اب ہم الگ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تیار کریں گے اس دال کے لیے زبردست سا تڑکا۔ تو جناب، اگر میری یہ سادہ آسان ریسیپی آپ کو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کیجیے گا، کیونکہ دال کی آنے والے دنوں میں 9 سے 10 ریسیپیز تیار کر چکی ہیں جو میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ، جو اسی طرح گھر کے عام مسالوں سے تیار ہوں گی لیکن فلیور میں لاجواب ہوں گی۔ تو اب جناب اس کا سادہ سا تڑکا تیار کرتے ہیں۔ میں اس کو ہمیشہ دیسی گھی کا تڑکا لگاتی ہوں، عام بنسپتی گھی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی چھوٹے سائز کی پیاز باریک جو ہے وہ میں نے کاٹ لی ہے، اور 5 عدد ہری مرچیں درمیان سے کٹ لگا کر وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ بس سمپل انہی 2 چیزوں کا آپ نے تڑکا لگانا ہے، کچھ آپ نے اس میں اور ایڈ نہیں کرنا، زیرہ وغیرہ۔ اس دال کا فلیور انہی چیزوں سے بنتا ہے، لیکن یہ دال جو ہے ابھی یہ تھوڑی سی گاڑھی ہے۔ میں نے چونکہ اس کو بوائل چاولوں کے ساتھ سرو کرنا ہے تو میں اس میں شامل کر رہی ہوں 1 کپ گرم پانی اور 1 ٹی اسپون گھر کا پسا ہوا گرم مسالہ۔ 2 سے 3 منٹ تک اس گرم پانی کے ساتھ اس کو میں کروں گی کوک، تو اس کے بعد جو ہے یہ اس کنسسٹنسی میں آ جائے گی جو چاولوں کے ساتھ بھی بہت اچھی سرو کی جا سکتی ہے۔ ذاتی طور پہ میں اس کو چپاتی کے ساتھ کھانا پسند کرتی ہوں، لیکن میرے بچوں نے آج اسے بوائل چاولوں کے ساتھ تیار کروایا ہے۔ تو جناب یہ دیکھیے میں آپ کو سرو کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ کتنی زبردست مزیدار سی یہ دال تیار ہوئی ہے۔ دیکھ کر ہی آپ کا یقیناً کھانے کو دل للچا رہا ہوگا۔ تو جناب شیئر کیجئے گا فرینڈز فیملی کے ساتھ اس ریسیپی کو، اور لائک کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ آپ کے اچھے کمنٹس کا میں ضرور انتظار کروں گی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔